ذرا ایک منظر کا تصور کریں ہم سب. ایک جانور ہے جو کسی مردار کے پاس بیٹھا گوشت نوچ رہا ہے. مطلب وہ بس کھا رہا ہے اور مسلسل کھا رہا ہے. اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. بالکل. اور یہاں تک کہ اس کا معدہ اس حد تک بھر چکا ہے کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا ہے. وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا اور اس کا پیٹ بس پھٹنے ہی والا ہے. لیکن اس مرحلے پر وہ رک کر آرام نہیں کرتا. ہاں، وہ ایک دم سے کچھ اور ہی کرنے لگتا ہے. جی، وہ اچانک اسی مردار کے ارد گرد ایک جنونی دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ تب تک دوڑتا ہے جب تک کہ جسمانی دباؤ اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ الٹی نہ کر دے. اور جیسے ہی اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ واپس وہیں آ جاتا ہے. بالکل، وہ سیدھا جا کر دوبارہ اسی مردار کو کھانا شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک گدھ کی نفسیات اور اس کا طرز عمل ہے. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی ہے، جو کہ بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا خوفناک بھی ہے. ہاں بالکل. آج ہم جس دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا عنوان ہے گدھ اور حرام خوروں کی مماثلت. اور اس نشست میں ہمارا مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح حلال اور حرام رزق کا فرق مٹ جانے سے بظاہر باشعور انسان کی عادتیں، اس کی نفسیات اور مطلب اس کا طرز زندگی بالکل ایک مردار خور جانور کی سطح پر آ گرتا ہے. تو چلیں اس کی تہ کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی انسانی دماغ جس نے دنیا کو تسخیر کیا ہے وہ لالچ کے سامنے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ ایک پرندے کی مکروہ جبلت کی نقل کرنے لگتا ہے. دیکھیں، یہ جو منظر آپ نے بھی کھینچا ہے نا، یہ ظاہری طور پر جتنا کراہت انگیز ہے، نفسیاتی طور پر اتنا ہی پیچیدہ ہے. اور میں کہوں گا کہ اس تحریر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی روایتی اخلاقی واز نہیں ہے. مطلب کوئی لیکچر نہیں ہے یہ. بالکل نہیں. ہم عموماً کرپشن یا ناجائز منافع خوری کو قانونی یا اخلاقی اینک سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ دستاویز اسے ایک خالص حیاتیاتی اور نفسیاتی زاویے سے پیش کرتی ہے. واہ، یہ تو واقعی ایک نیا رخ ہے. مصنف نے انسانی لالچ کے اس پورے میکانزم کو ایک جانور کے اس جنونی چکر سے جوڑ کر ایک ایسا آئینہ دکھایا ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب انسان ناجائز مال جمع کرنے کی لت میں پڑتا ہے تو وہ صرف معاشرے کے اصول نہیں توڑتا. تو پھر اور کیا کرتا ہے؟ وہ دراصل اپنے دماغ کے اندر موجود فیصلہ سازی کے پورے نظام کو ہی ہیک کر لیتا ہے. ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم ارتقائی لحاظ سے دیکھیں، میرا مطلب ہے ایوولوشنری پرسپیکٹو سے، تو جانوروں کا ہر عمل ان کی بقا یا سروائیول سے جڑا ہوتا ہے. ہاں، فطرت کا اصول تو یہی ہے. تو پھر مطلب ایک شیر شکار کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے اور پھر وہ کئی دن تک سکون سے سوتا ہے. وہ اپنے پاس سے گزرتے ہرن کو چھیڑتا تک نہیں، کیونکہ جانور توانائی بچاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ گدھ کا پیٹ بھرنے کے بعد جان بوجھ کر خود کو تھکانا اور الٹی کرنا تاکہ وہ دوبارہ کھا سکے، یہ تو ارتقائی اصولوں کے بالکل ہی خلاف ہے. یہ تو بقا نہیں، یہ تو سراسر خبد یا ایک طرح کی لت لگ رہی ہے مجھے. آپ نے بالکل درست نقطے کی نشاندہی کی ہے، اور یقین مانیں یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اس تحریر کا مرکز بھی ہے. گدھ کا یہ مخصوص عمل بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے. بھوک تو اس کی کب کی مٹ چکی ہے. اب جو چیز اسے چلا رہی ہے وہ ایک طرح کا انعام کا چکر ہے، جسے ہم ریوارڈ لوپ کہتے ہیں. مردار کی موجودگی اس کے دماغ میں ایک ایسا سگنل بھیجتی ہے جو اسے مسلسل کھانے پر مجبور کرتا ہے، چاہے اس کا جسم یہ بوجھ اٹھا سکے یا نہیں. یہ ایک نفسیاتی مجبوری بن جاتی ہے. یہ تو بہت خوفناک ہے. اور تحریر کے مطابق جب ہم معاشرے میں ناجائز مال بنانے والوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ رشوت خور ہوں، کم تولنے والے ہوں، ذخیرہ اندوز ہوں یا مال لوٹنے والے، تو وہ بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہوتے. ہاں، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل. ان کی بھوک جسمانی یا معاشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی اسی خپت اور اسی لت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان کے پاس تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا. ایک انسان جو بظاہر سمجھدار ہے، کاروباری اصول جانتا ہے، وہ بھلا کیسے اس جال میں پھنستا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تحریر میں ایک مخصوص کردار کا ذکر کیا گیا ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں اکثر دیکھتے ہیں، حاجی صاحب کی کہانی. ہاں، حاجی صاحب کا کردار تو ہمارے معاشرے کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے. بالکل. ایک درمیانے درجے کا کاروباری شخص جو راتوں رات کروڑ پتی بننے کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے اور پھر اچانک اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے.
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کیا نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، حاجی صاحب کی مثال دراصل اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ جب ناجائز دولت اچانک آتی ہے تو انسان کا لائف سٹائل یکسر بدل جاتا ہے۔ ہاں، گاڑیاں، بنگلے، سب آ جاتا ہے۔ بالکل، جائیدادوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، کاروباری حجم میں غیر فطری اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہ مرحلہ ہے جہاں گدھ مردار پر بیٹھ کر اپنا پیٹ حد سے زیادہ بھر رہا ہے۔ صحیح، وہ کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن مصنف نے یہاں ایک زبردست نفسیاتی پہلو اجاگر کیا ہے۔ حاجی صاحب کے اس ناجائز مال کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں مذہبی اور خیراتی تقریبات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں، چندے دیتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ نہیں، لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے دل میں واقعی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہو؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، مطلب شاید وہ سچ میں معاشرے کی بھلائی کے لیے یہ سب کر رہے ہوں۔ ہم اسے فوراً ایک منفی زاویے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی فطری سوال ہے جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن یہاں ہمیں علم نفسیات کی ایک اصطلاح کو سمجھنا ہوگا جسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی کشمکش کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شخص اندر سے جانتا ہے کہ اس کی کمائی کا ذریعہ ناجائز ہے، اس نے کسی کا حق مارا ہے یا ملاوٹ کی ہے، تو اس کا دماغ ایک بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا گلٹ ہوتا ہے اس کے اندر۔ بالکل، اس بے چینی اور گلٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک ڈیفنس میکینزم تیار کرتا ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر خیرات کر کے خود کو اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی ضمیر کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک نیک اور سخی انسان ہے۔ اسے مورل لائسنسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں نے 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے تو میرے ذہن میں 10,000 لوگوں کے ساتھ کیا گیا فراڈ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ دراصل اس بدبو کو چھپانے کا پرفیوم ہے جو حرام مال سے آ رہی ہوتی ہے۔ واو، یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ یعنی وہ چیریٹی غریب کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنی انا اور اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن تحریر بتاتی ہے کہ یہ سارا دکھاوا اور یہ سارا بوجھ ایک حد تک ہی چل پاتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جسے میں اگر گدھ کی مثال سے جوڑوں تو وہ الٹی کرنے کا مرحلہ ہے۔ ہاں، جسے ریگرجیٹیشن فیس کہتے ہیں۔ جی، ایک دن اچانک خبر آتی ہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ مارکیٹ میں فراڈ ہو گیا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ان کے 10 کروڑ روپے لے کر غائب ہو گیا ہے۔ ہاں، اور یہ وہ لمحہ ہے جب حاجی صاحب کا معاشی اور سماجی معدہ اس غیر فطری بوجھ کو مزید برداشت نہیں کر پاتا۔ تو پھر اس فراڈ کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انہیں اپنے بقایا قرض داروں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ جائیدادیں، وہ سارا ناجائز اکٹھا کیا ہوا مال بیچنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں ان کی ساخت گر جاتی ہے، رشتہ داروں سے تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ دیوالیہ ہو کر بالکل زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کاروباری نقصان، یہ جائیدادوں کا بکنا اور یہ سماجی ذلت دراصل اس گدھ کا دوڑ لگا کر اپنے پیٹ کا بوجھ خالی کرنا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ دولت کے بوجھ کو نفسیاتی، سماجی یا معاشی طور پر نہیں سنبھال پاتا تو کوئی نہ کوئی دوسرا بڑا گدھ آ کر اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے یا حالات اسے طے کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ تو ہو گئی کاروباری طبقے کی بات جہاں کھلے بازار کا نظام چلتا ہے۔ کیا یہ سائیکل ایک منظم سرکاری نظام کے اندر بھی اسی طرح کام کرتا ہے؟ کیونکہ مصنف نے معاشرے کے ایک اور ستون کا ذکر کیا ہے، سرکاری دفتر کا بابو۔ جی، بابو کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ ایک کلرک یا افسر تو کوئی کاروباری رسک نہیں لیتا نا، اس کے ساتھ یہ الٹی کا مرحلہ کیسے پیش آتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم رخ ہے اس تحریر کا۔ سرکاری بابو کے کیس میں کرپشن کا طریقہ کار اور اس کا انجام تھوڑا سا مختلف شکل میں سامنے آتا ہے، لیکن اس کی روح بالکل وہی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک عام سرکاری ملازم جس کی تنخواہ شاید چند ہزار ہو، وہ اچانک پوش علاقوں میں پلاٹ خریدنے لگتا ہے، اس کے بچے مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ ہاں، ہم اکثر ایسا دیکھتے ہیں۔ وہ بھی رشوت کے ذریعے اسی غلاظت کو اپنے اندر بھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بابو کے ساتھ کوئی کاروباری فراڈ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیسے پھنستا ہے؟ بابو اپنے ہی محکمے کے بچھائے ہوئے جال یا کسی اینٹی کرپشن انکوائری میں پھنس جاتا ہے۔ واہ، جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا، یہ تو بالکل کرپشن کی ایک فوڈ چین کی طرح کام کر رہا ہے۔ فوڈ چین؟ وہ کیسے؟
کیونکہ تحریر کہتی ہے کہ جب بابو انکوائری میں پھنستا ہے تو اپنی نوکری، اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے اسے اپنا وہ سارا کمایا ہوا حرام مال رشوت کی صورت میں اپنے سے اوپر بیٹھے اعلی افسران کو یا اس نظام کو دینا پڑتا ہے جو اس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ذرا اس میکانزم پر غور کریں۔ نظام نے پہلے ایک چھوٹے گدھ کو کھلا کھلا کر موٹا کیا، اور پھر جب وہ پھٹنے کے قریب ہوا تو ایک بڑے شکاری نے اسے نچوڑ کر سارا مال خود نگل لیا۔ بہت ہی زبردست بات کہی آپ نے۔ مطلب وہ بابو اپنا مال اس لیے اگل رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ اسی نظام میں اپنی کرسی پر واپس جا سکے۔ یہ جو فوڈ چین کی یہ تشبیہ آپ نے دی ہے نا، یہ اس پورے نظام کی حقیقت کو بالکل بے نقاب کرتی ہے۔ دراصل یہ اگلنے کا عمل اس پورے کرپٹ نظام کے پہیے کو چلاتا ہے۔ اگر ہم اس کو سسٹم کے زاویے سے دیکھیں تو وہ اعلیٰ افسران شاید خود نیچے جا کر چھوٹی موٹی رشوت نہیں لے سکتے، اس لیے وہ ان بابوؤں کو ایک سپنج کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، مطلب ان کو چوسنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بالکل، یہ بابو عوام کا خون چوس کر موٹے ہوتے ہیں اور پھر اوپر والے نے نچوڑ کر اپنی بالٹی بھر لیتے ہیں۔ بابو کو یہ انکوائری، یہ ذلت اور یہ جرمانے اسی لیے برداشت کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنا لائسنس منسوخ ہونے سے بچا سکے۔ اور یہاں آ کر اس تفصیلی جائزے کا سب سے بھیانک اور دردناک موڑ آتا ہے۔ ذلت برداشت کر کے اور اپنا سارا مال رشوت میں دے کر بمشکل جان چھڑاتا ہے تو اسے سبق مل جانا چاہیے۔ بالکل، انسان تو ویسے بھی ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے۔ تو کیا یہ کردار سبق سیکھتے ہیں؟ منطق اور عقل تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس راستے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ لیکن یہیں پر ہم اس جائزے کے آغاز کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں ہم نے گدھ کے اس ریوارڈ لوپ کی بات کی تھی۔ وہ انعام کا چکر؟ ہاں، تحریر انتہائی واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ چاہے وہ حاجی صاحب ہوں یا سرکاری بابو، جیسے ہی وہ اس طوفان سے باہر آتے ہیں، جیسے ہی انہیں تھوڑی سی مہلت ملتی ہے یا وہ اپنی سیٹ پر بحال ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالکل اسی گدھ کی طرح جس نے ابھی الٹی کر کے اپنا پیٹ خالی کیا تھا، دوبارہ سے اسی مردار کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ پھر سے رشوت، کمیشن اور ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ باز نہیں آتے؟ یہ چکر کبھی روکتا نہیں ہے۔ وہ پچھتاوے کی بجائے ایک نئی ہوس کے ساتھ دوبارہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ مطلب کیا وہ اپنے پچھلے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ صرف نقصان پورا کرنے کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈال کر جلا چکا ہو اور جیسے ہی پٹی کھلے وہ دوبارہ ہاتھ وہیں ڈال دے۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نیورو سائنس اور انسانی رویے ایک انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب انسان مسلسل ناجائز طریقے سے پیسہ بناتا ہے نا، تو اس کے دماغ کا ڈوپامائن کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ڈوپامائن یعنی وہ جو خوشی کا کیمیکل ہوتا ہے؟ جی وہی۔ ڈوپامائن وہ کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی اور کامیابی کا احساس دلاتا ہے۔ شروع میں 10,000 روپے کی رشوت سے جو خوشی ملتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ 10 لاکھ سے بھی نہیں ملتی، انہیں مزید کی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک نشے کی طرح ہو گیا۔ بالکل، ایک نشہ ہے۔ جب وہ اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں تو دراصل وہ ایک عادی نشے باز کی طرح اس کک کو مس کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں قانون توڑنے اور بغیر محنت کے دولت بنانے سے ملتی تھی۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا۔ وہ پیسے کے اتنے بھوکے نہیں ہوتے جتنا وہ اس ناجائز عمل اور اس سے ملنے والی طاقت کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ الٹی کرنا ان کے لیے کوئی سبق نہیں، بلکہ صرف ان کے معدے میں مزید جگہ بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی گہری اور سچ پوچھیں تو کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والی بات ہے کہ جسے ہم معاشرے میں کامیابی کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل ایک دماغی بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بدقسمتی سے یہی سچ ہے۔ سننے والوں کے لیے یہاں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑے محلات میں رہنے والے جن افراد کو رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ دراصل آزاد نہیں ہیں۔ وہ مکمل طور پر غلام بن چکے ہیں۔ ہاں، وہ اس حد تک کھوکھلے اور ایک جانور جیسی مجبوری کا شکار ہیں کہ وہ اس سائیکل سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی زندگی اس گدھ جیسی ہے جسے پتا ہے کہ یہ مردار اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی وہ خود کو روک نہیں پاتا۔ اور اس پورے سفر کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تحریر اس انجام کو بہت ہی تلخ الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ کیا انجام ہوتا ہے ان کا؟ جب اس طرح کے لوگوں کا کھیل ختم ہوتا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی شکل میں ہو یا موت کی صورت میں، تو ان کے پاس سوائے لعنتوں، پچھتاوے اور چاروں طرف پھیلی ہوئی تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔
یعنی سکون نہیں ملتا ان کو؟ بالکل نہیں. ان کی تمام زندگی کی دوڑ دھوپ انہیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں واپسی کا کوئی راستہ، کوئی یو ٹرن باقی نہیں رہتا. ان کا وہ سارا اکٹھا کیا ہوا مال ان کے کسی کام نہیں آتا. ہاں، وہ تو دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں نا. جی، یا تو وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، یا وہی مال ان کی اپنی ذلت کا سبب بن جاتا ہے. وہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ایک الٹی کرنے والی مشین کے طور پر گزار دیتے ہیں. تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹیں تو ہم نے اس تحریر سے یہ سیکھا کہ حلال اور حرام کا تصور صرف کوئی پرانی مذہبی قدغن نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انسانی نفسیات کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا نظام ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. ناجائز دولت کا حصول اور پھر اس کا اچانک چھن جانا کوئی اتفاقیہ حادثات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی بیماری کے دو مختلف پہلو ہیں. یہ گدھ کے کھانے اور الٹی کرنے کا ایسا مکروز سائیکل ہے جو بظاہر ترقی یافتہ انسان کو اندر سے بالکل کھا جاتا ہے. اور اس سب کا لب لباب ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور چبھتے ہوئے سوال کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر ہم اس گدھ کو دیکھیں تو وہ معذور ہے، وہ اپنی جبلت کا غلام ہے. اس کے پاس کوئی عقل، کوئی شعور یا صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. جانور ہے آخر. لیکن انسان جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس انتخاب کا اختیار موجود ہے، جب وہ اس چکر میں رضاکارانہ طور پر پھنستا ہے تو کیا وہ جانور سے بھی بدتر درجے پر نہیں گر جاتا؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے. کیونکہ جانور تو مجبوری میں یہ کر رہا ہے نا، جبکہ انسان عقل و فہم کے باوجود اس غلاظت کا انتخاب کر رہا ہے. کیا ہم در حقیقت اپنا وقار، اپنی انسانیت چند ٹکڑوں کے عوض بیچ نہیں رہے؟ یہ یقینی طور پر ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. لیکن جانے سے پہلے اس پوری گفتگو نے میرے ذہن میں ایک اور بہت ہی مختلف سوال کو جنم دیا ہے. اچھا، وہ کیا؟ آج ہم نے کاروباری فراڈ اور سرکاری رشوت کی بات کی، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد کی جدید دنیا کو دیکھیں، کیا ہماری یہ جو آج کی جو کارپوریٹ ہسل کلچر ہے، جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مزید حاصل کرو، کبھی مت رکو، جہاں کمپنیوں کو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ منافع دکھانا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے ملازمین کو ہی کیوں نہ نچوڑنا پڑے؟ یہ تو آج کل کا نارمل ہے. اور یا پھر سوشل میڈیا پر یہ جو مسلسل ویوز اور لائکس کی نہ بجھنے والی بھوک ہے، جہاں لوگ وائرل ہونے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں، تو کیا یہ سب بھی اسی گدھ کی نفسیات کی کوئی جدید اور بظاہر قابل قبول شکل تو نہیں ہے؟ یہ بہت ہی گہری بات کی آپ نے. کیا ہم سب کسی نہ کسی سطح پر اپنے اپنے مردار کے گرد دوڑ تو نہیں لگا رہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا. امید ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد آپ اپنے ارد گرد کے نظام اور اپنی کامیابی کے معیارات کو ایک بالکل ہی نئی نگاہ سے دیکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.